آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یو کے کی تاریخ میں ایک ایسا سکینڈل بھی آیا تھا جس میں چھوٹی عمر کی لڑکیاں جن کی ایج 12 14 15 16 سال تھی ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے گئے، اور جو زیادہ تر تعلقات قائم کرنے والے لوگ تھے ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ یہ جو پاکستان تھے ان کو سزائیں بھی ملی، جیلوں میں بھی ہیں، آج تک جیلوں میں ہیں، لیکن آج اتنے سال گزرنے کے باوجود ایک بار پھر یہ جو گرومنگ گینگ ہے، یہ اس کو گرومنگ گینگ کا نام دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے خبریں زیر بحث ہیں۔ ایک بار پھر یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ایشو اٹھانے والے ہیں ٹویٹر کے مالک ایلن مسک، جنہوں نے ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ جو وزیر اعظم ہے یو کے انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل نہیں کیا یا اس کی ری انکوائری نہیں کی، اور خدشہ ہے ایک بار پھر یہ جو پاکستانی گرومنگ گینگ تھے بچیوں سے زیادتی کرنے والے، یہ کہیں پھر دوبارہ سر نہ اٹھا دے اور وہی جو سلسلہ آج سے کچھ سال پہلے ہوا تھا وہی نہ شروع ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں جن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ آخر گرومنگ گینگ تھا کیا۔ 1997 سے لے کے 2014 تک، یا اس کے بعد پھر جو تیزی آئی تھی وہ آئی تھی 2003 سے لے کے 2014 تک، ایسے کیسز، ایسی جوان لڑکیاں جو نو عمر تھی، ابھی بالغ نہیں ہوئی تھی، مطلب جوان ہو گئی تھی لیکن ان کی ایج 18 سال سے کم تھی، تو ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر ایک کاروبار، ایک دھندا بنا لیا تھا کہ زیادتی کرتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے۔ اس کا یا یوں کہہ لیجیے گا کہ آغاز ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ جو کہ بہت ہی روتھرم کے ایک علاقے میں بڑا مشہور ریسٹورنٹ تھا، اور وہ ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں آس پاس بہت سارے پب تھے، کلب تھے اور شراب پینے پلانے کے کاروبار تھے۔ تو اس نے جناب وہاں پر ریسٹورنٹ بنایا ہوا تھا، اس کا تعلق پاکستان سے تھا، اس کا نام بھی مجھے آتا ہے، چلیں چھوڑ دیں کہ نام اب کیا بتانا، پرانی بات ہے، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیسے سٹارٹ ہوتے تھے، کیسے انہوں نے اپنے جال میں لڑکیوں کو پھنسایا۔ تو آپ کو پتہ ہے خاص طور پر جو باہر لوگ رہتے ہیں کہ جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، رات ساری ڈانس کرتے ہیں، پیتے پلاتے رہتے ہیں، پھر ان کو بھوک لگتی ہے اور اس وقت تک ان کو پراپر ہوش بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ آدھے نیم نشے میں ہوتے ہیں یا زیادہ نشے میں ہوتے ہیں۔ تو ایک انڈر ایج لڑکی جس کی ایج کو 14-15 سال تھی، جوان لگ رہی تھی، تو وہ جناب اس نے وہی جو پارٹی ڈریس ہوتا ہے، وہ بڑا شارٹ سا ڈریس ہوتا ہے، ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور سارا سکرٹ ہوتی ہے، تو وہ لڑکی جو ہے نا وہ اس پاکستانی ریسٹورنٹ میں چلی جاتی ہے، اس سے جا کے کہتی ہے کہ مجھے کھانا دو۔ اب انہیں پتا تھا یہ لڑکی تھوڑی ڈرنک ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلے اس کو کھانا دے دیتے، کھانا دیا اور انہوں نے پیسے مانگے، اس نے کہا پیسے نہیں ہیں، وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ لڑکی دوبارہ جب آئی، اور جو مالک تھا ریسٹورنٹ کا پاکستانی، اس نے اس لڑکی کو سمجھا کہ یہ سونے کی چڑیا، اس کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، تعلقات کا آغاز کر دیا گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس آدمی نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، آپ یہاں پہ آ جایا کرو۔ اور اس کو حالانکہ انلیگل ہے کہ اس کو جناب ڈرنک دینا یا سگریٹ دینا انڈر ایج کو، تو اس کو ووڈکا بھی دیا، اس کو سگریٹ کا پیکٹ کا بھی دے دینا، کبھی 5-6 پاؤنڈز دے دینے۔ تو وہ جناب لڑکی جو ہے نا وہ تھوڑی سی گرویدہ سی ہو گئی، اور ساتھ اس بندے نے کہا کہ آپ اپنی بے شک سہیلیوں کو بھی لے کے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، یو کین ایٹ ایوری تھنگ ہیئر۔ اس کے بعد یہ جناب آہستہ آہستہ جو ہے نا لڑکیاں بھی آنا شروع ہو گئی اور سب کا جنسی استحصال شروع ہو گیا۔ یہ جو مالک ہے اس نے دوسرے لڑکوں کو بتایا۔ اسی طرح ایک واقعہ ٹیکسی ڈرائیور کا تھا، اس کے بھی جو ہے نا وین میں ڈرنک لڑکی بیٹھ گئی اور اس نے اس کو کسی جگہ نامعلوم مقام پر لے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی مووی بنا لی، اور اس کے بعد کہا کہ اب اگر آپ نے کل پھر مجھے نہ ملی تو میں یہ ویڈیو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ کر دوں گا، یہ اس کو بلیک میل کیا۔ تو اس طرح کے آہستہ آہستہ جو گینگ ہے وہ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ کام ٹھیک ہے کہ لڑکیاں اپنا قابو کرنا، اور یہ جو بندہ تھا پاکستانی، اس نے اس کو کہہ دیا لڑکی کو کہ میں آپ سے شادی بھی کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ اس کے 4 بچے تھے اور اس کی ایج بھی تقریباً 52 سال تھی، تو اس نے کہا میں شادی کر لیتا ہوں 14 سالہ لڑکی سے۔ تو اسے پتہ بھی ہے کہ یہ انلیگل ہے۔ اگر یو کے یا دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یا جو باہر کے ممالک ہیں، وہاں پر 18 سال سے کم عمر کی لڑکی آپ کو خود بھی کہے نا کہ میرے ساتھ آپ جو مرضی کر لو، تو آپ نہیں کر سکتے، گناہ ہے۔ گناہ نہیں، وہاں کے 18 سال سے کم عمر کی نابالغ لڑکی اگر آپ کو خود بھی دعوت گناہ دے یا خود بھی کہے نا کہ آپ میرے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہو، تو آپ وہاں کے قانون کے مطابق نہیں کر سکتے جب تک اس کی ایج 18 سال یا اس سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اتنا کاروبار، اتنا گنونا دھندا یہ بڑھتا گیا کہ وہاں پر تقریباً کچھ ہی سالوں میں 1400 لڑکیاں جو ہے نا وہ جنسی تشدد کا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنی، جن کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو ہے نا وہ زیادہ تر پاکستانی نکلے،
اور ان میں وہ بھی لوگ شامل تھے جن کی ایج 50 سال سے زائد تھی اور 13 لڑکیوں کے ساتھ ان کے ریلیشن تھے. تو اس کے بعد جناب ایک بڑی تہلکہ خیز خبر آ گئی. 2014 میں ان کے ٹرائل چلنے شروع ہو گئے, گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ اور بھی لڑکیاں جو ہے نا وہ سامنے آ گئی جنہوں نے بتایا کہ ہاں جی میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے 15 بار, کسی نے کہا 20 بار, کسی نے کہا پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میں بلیک میل ہوتی آ رہی ہوں. بہرحال اس کے بعد پھر نا بہت سارے لوگوں کو جیل بھی بھیجا گیا اور آہستہ آہستہ یو کے کی گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اس گینگ کا پورا خاتمہ کیا جائے. تو بڑی اس کی جو ہے نا وہ سٹوریاں اس وقت بھی میڈیا میں آئیں. ابھی بھی جو ہے نا وہ لیٹسٹ جو ایلن مسک کی ٹویٹ ہے اس نے اس معاملے کو ایک بار پھر طول بخشا ہے, ہوا دی ہے, اور ٹارگٹ صرف پاکستانی ہے. ایلن مسک کی جو اس کیا کہتے ہیں ٹویٹ تھی نا, اس کو مزید ہوا دی انڈیا کی جانب سے. وہاں کے منسٹر نے بھی ٹویٹ کر دی کہ یہ پاکستانی گینگ کے حوالے سے کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں جو ایسے کر رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ میں تو تھا ایسا, لیکن اب ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اس ایشو کو اٹھایا جا رہا ہے, اور کیئر سٹارمر جو ہے نا وہ اس کے حوالے سے سختی سے تردید کر رہے ہیں کہ ایلن مسک جو بیان کر رہے ہیں یا ٹویٹ کر رہے ہیں ان کو اصل میں حقائق کا علم ہی نہیں ہے, یا کم علمی کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. جو کچھ وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. کوئی یو کے میں گرومنگ گینگ ابھی سر نہیں اٹھا رہا, نہ ہی کسی کو خطرہ ہے. بہرحال یہ بہت ساری اس وقت جو ہے نا پاکستان کی بدنامی کے لیے اوورال خبریں چل رہی ہیں. دیکھیں یہ بات ہو گئی تقریباً 10-15 سال پہلے کی, سزائیں بھی ہو گئی, یا بھی جیلوں میں لوگ موجود ہوں گے, لیکن تھا تو کچھ نہ کچھ داغ میں کالا. اور اب جناب ایک بار پھر جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے, یا کچھ لوگ جو ہے نا وہ کوئی کالی بھیڑیں اگر ہوں گی, لیکن اس کی وجہ سے ساری کمیونٹی کو جو ہے نا وہ باعث شرمندگی ہے. لیکن گرومنگ گینگ کے حوالے سے جو دوبارہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ کافی خطرناک اور تشویشناک ہے, کیونکہ ایک بار پھر پاکستانیوں کو بری نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے. کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی کرائم ہوتا ہے اس میں پاکستانی ضرور انوالو ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے, حالانکہ کوئی ایک کالی بھیڑ جو ہے نا وہ پوری کمیونٹی کو بدنام کر رہی ہے, حالانکہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں چل رہا ہے اس میں پاکستانیوں کا نام اگر لیا جائے تو اس سے جو شریف لوگ ہیں وہاں پہ ان پر بھی حرف آتا ہے, وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تو حالیہ جو بحث چل رہی ہے ایلن مسک اور انڈیا, اور اس کے بعد ان کا ورسز مقابلہ ہے یو کے پرائم منسٹر سے, وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی گرومنگ گینگ ابھی نہیں سار اٹھا رہا, نہ ہی کسی کو سار اٹھانے دیں گے. لیکن ایلن مسک کا کہنا ہے کہ جی جب 2008-2013 کے درمیان یہ کیسز چاہ رہے تھے تو اس وقت پروسیکیوٹر تھے جو ڈیفینڈ کر رہے تھے, وہ تھے سر کیئر سٹارمر, جن کو چاہیے تھا کہ آپ ان کی حکومت آئیے تو ری انویسٹیگیٹ کریں, لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, لمبی کہانی ہے. ابھی جب یہ اس واقعے کو 12-14 سال ہو گیا, لیکن اس کے باوجود جو ایلن مسک ہے ٹویٹر کے مالک ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو دوبارہ چھیڑا ہے اور کہا ہے کہ جی خدشہ ہے کہ دوبارہ پاکستانی پر مشتمل یہ گرومنگ گینگ سر اٹھائے گا اور دوبارہ کہیں ایسے واقعات نہ ہوں جو ماضی میں ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی کوشش کریں گے کہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کریں. جہاں رہے خوش رہیں اور اس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.